السلام علیکم جی، میں ہوں حسین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سپیکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے واقعے کے حوالے سے۔ یہ واقعہ 15 مارچ 2019 کو پیش آیا تھا اور یہ ایسا واقعہ تھا، دل دہلا دینے والا واقعہ، ایک دردناک اور المناک واقعہ جو آج کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ایک دہشت گرد نے، جس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا، وہ نیوزی لینڈ میں آ کر سیٹل ہوا۔ وہاں پر آ کر اس نے باقاعدہ ٹریننگ لی اور پھر نہتے مسلمانوں پر اس نے گولیاں برسائیں۔ اس نے اس ٹائم مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جب وہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 مساجد پر اس حملہ آور ہوا، اور جب وہ مسلمانوں پر گولیاں برسا رہا تھا تو لائیو کوریج، لائیو سٹریمنگ فیس بک پر کر رہا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے یہ مناظر لائیو دیکھے فیس بک پر۔ اس واقعے میں 52 مسلمان شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور 40 زخمی ہوئے اس دہشت گرد کی گولیوں کی وجہ سے۔ اور پھر پورا ایک سال اس دہشت گرد کا ٹرائل چلا، اور آج معزز عدالت نے اس کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا۔ جب اسے سزا سنانے جا رہی تھی معزز عدالت، تو شہیدوں کو ورثاء اور زخمیوں کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ وہ آئیں، اور عدالت میں آ کر جب اسے سزا سنائی جا رہی ہے تو آپ آ کر دیکھیں، اور اگر آپ اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آ کر آپ کر سکتے ہیں۔ تو سنائی جا رہی تھی تو شہداء کے ورثاء اور زخمی معزز عدالت میں موجود تھے۔ نہ صرف موجود تھے بلکہ انہوں نے اس دہشت گرد کے ساتھ مکالمے بھی کیے، اور جب وہ اس کے ساتھ مکالمے کر رہے تھے تو وہ مناظر رکت امیز تھے۔ عدالت نے دہشت گرد کو مرتے دم تک جیل میں رکھنے کا حکم سنایا ہے، یعنی اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے، اور اس کی معافی کی اپیل بھی عدالت نے ختم کر دی ہے۔ میں نے 3 لوگوں کے مکالمے سلیکٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، جن میں سب سے پہلے احد نبی، ایک شخص جس کے والد کو اس دہشت گرد نے شہید کیا، اس کا مکالمہ ہے۔ احد نبی نے نیوزی لینڈ کی رگبی لیگ کی ٹیم نیوزی لینڈ وارئرز کی جرسی پہنے مجرم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے اس دہشت گرد کو ایک کیڑا کہہ کر پکارا اور کہا کہ تمہارے والد کچرا اٹھاتے تھے اور تم اس معاشرے کی گندگی بن گئے، تمہیں کچرے کے میدان میں دفن کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید جج سے بھی درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ گندگی سے بھرا ہوا شخص اپنی زندگی میں جیل سے کبھی باہر نہ نکل پائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے 71 سالہ والد کو اگر تم لڑائی کے لیے چیلنج کرتے تو انہوں نے تمہارے 2 حصے کر دینے تھے۔ اسی طرح ایک زخمی زراغما نے اس دہشت گرد کے ساتھ مکالمہ کیا۔ زراغما نے جب کٹہرے کی جانب قدم بڑھائے تو ان کی چال میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ زراغما نے براہ راست اس دہشت گرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں موجود تمام افراد کو سپیر بخیر سوائے تمہارے، شکر ہے کہ ہم بچ گئے، کیونکہ تم میں انتہائی قریب موجود افراد کو نشانہ بنانے کے علاوہ بندوق استعمال کرنی نہیں آتی۔ اس دوران اس دہشت گرد نے کہکا لگایا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالا اور پھر اپنا منہ چھپا لیا۔ زراغما نے مزید کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہماری برادری کو تباہ کر دیا ہے اور ہمارے ایمان کو متزلزل، لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکے۔ تمہاری وجہ سے ہم مزید پرعزم اور طاقتور ہو گئے ہیں۔ تم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہو، تم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہو۔ اسی طرح ایک لڑکی جس کے والد کو اس دہشت گرد نے شہید کیا تھا، سارہ نامی لڑکی نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا کہ میرا نام سارہ قاسم ہے، میں ایک چمکتے دمکتے شخص کی بیٹی ہوں، عبدالفتح قاسم، یہ نام یاد رکھنا۔ انہوں نے اپنے والد کی موت کے آخری لمحات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا وہ اس وقت تکلیف میں ہوں گے، کیا وہ خوف زدہ ہوں گے، اور ان کے ذہن میں آنے والے آخری خیالات کیا ہوں گے۔ دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ میری خواہش ہے
کہ میں ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہاں موجود ہوتی اور انہیں بتاتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مستقبل کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا جو اب پورے نہ ہو پائیں گے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتی تھیں، ان کے ہاتھ سے بنے کھانے کی مہک سے محظوظ ہونا چاہتی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے سارہ رونے لگیں اور پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور دہشت گرد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ آنسو تمہارے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ نے نوٹ کی کہ یہ لوگ جو عدالت میں موجود تھے، چاہے وہ زخمی ہو یا شہداء کے ورثاء ہوں، انہوں نے کس طرح سے اس دہشت گرد کے ساتھ مکالمے کیے اور بتایا کہ ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، وہ بالکل بھی ڈرے نہیں ہیں۔ جو اس کا ایکٹ تھا، جس طریقے سے اس نے نہتے مسلمانوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا، اور یہ جو مکالمے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، میں نے ایز اٹ از آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس دہشت گرد کو مخاطب کیا اور معزز عدالت میں جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل راجہ اسپیک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ جا کے کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔